کیا شیرین اور فہام کا یوں مرسلین کے سامنے آنا کوئی اتفاق تھا یا پھر کوئی نیو سازش چلی جا رہی ہے؟ کیونکہ مرسلین نے نہ صرف شیرین کو فہام کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے بلکہ وہ یہ بات بھی سمجھ گیا ہے کہ شیرین اور فہام کے درمیان کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ وہ مرسلین جو دوسروں کی بیٹیوں پر کیچڑ اچھالتا تھا، اب جب اپنی بیٹی کی باری آئی ہے تو وہ کس طرح کا ری ایکٹ کرے گا؟ اس سے اب یہ بات برداشت ہی نہیں ہو رہی کہ اس کی اپنی بیٹی یہ سب کر سکتی ہے۔ آخر کیا ہوگا مرسلین کا ری ایکشن اپنی بیٹی شیرین کی حقیقت جاننے کے بعد؟ کیا وہ اس کو معاف کر دے گا اور فہام کے ساتھ اس کی شادی کروا دے گا یا پھر پڑنے والا ہے شیرین کو ایک زوردار تماچا؟ جی ہاں ناظرین، تو یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک واچ کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ وہ انسا جو انس کو ہمیشہ بے قصور اور بزدل سمجھتی تھی، اب وہ خود وہی غلطی کرنے جا رہی ہے۔ وہ شازیہ کی ناجائز باتوں کو خاموشی سے سہنا شروع کر چکی، لیکن انس اب خاموش رہنے والا نہیں ہے۔ اس نے انسا کو سمجھایا ہے کہ تم تو اس طرح کی نہیں تھی، تم تو کسی کی بات برداشت ہی نہیں کرتی تھی، اور بلکہ تم تو منہ توڑ جواب دینے والوں میں سے تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوں کہ میری بیوی بنتے ہی تم بھی بزدل بن گئی۔ انس انسا سے کہتا ہے کہ تم اتنی بزدل کیسے ہوگی؟ میں جس انسا خلیل کو جانتا ہوں وہ تو بہت بہادر تھی، اور میں تم سے یہاں پر بھی اسی بہادری کا مظاہرہ کرنے کا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ گھر تمہارا بھی ہے، بلکہ یہ گھر تو ہے ہی تمہارا۔ تم جیسے چاہو اس میں رہو اور جیسے چاہو اپنا حکم چلاؤ، کوئی تم پر حکم نہیں چلا سکتا۔ بس پھر یہ کہنے کی دیر تھی اور انسا کے دماغ میں ایک گھنٹی بجتی ہے۔ وہ فوراً سے انس کو کہتی ہے، اگر یہ گھر میرا ہے تو چلو پھر نکلو میرے گھر سے۔ انس فوراً سے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے۔ اس پر انسا ہنسنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اس پر انس بھی مسکرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کون سا سیریس میں جانے لگا تھا۔ انسا کہتی ہے، سچ پوچھو تو انس، مجھے اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم نے میرے نام اپنا مکان کر لیا۔ تمہاری ایک واحد پراپرٹی یہی تمہارا گھر ہی تو تھا، آخر تم مجھ پر اتنا ٹرسٹ کیسے کر سکتے ہو، اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں چاہوں تو تمہیں اس گھر سے بھی نکال سکتی ہوں۔ اس پر انس کہتا ہے کہ جیسے آپ کا حکم، میں چلا ہی جاتا ہوں۔ انسا کہتی ہے، ارے مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ تم باتوں کو اتنا زیادہ سیریس لے لیتے ہو، میں تو محض مذاق کر رہی تھی۔ اس کے بعد انسا تھوڑی سی افسردہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اس شخص تک پہنچنا ہے جس نے ہماری زندگی کا مذاق بنایا ہے۔ میں ایک ہی الزام سے بچتی تھی، وہ تھا میرے کردار پہ لگا داغ، اور آخر اس شخص نے وہی کر دکھایا۔ تم وعدہ کرو کہ تم میرا ساتھ دو گے نا اس شخص تک پہنچنے کے لیے؟ اس پر انس پر ایک گہری خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ انسا اس کو بار بار کہتی ہے، آخر ساتھ دو گے نا؟ تو اس پر انس کہتا ہے، جی ہاں ضرور۔ تو انس انسا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ یہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اچانک سے انس کے موبائل کی گھنٹی بجتی ہے۔ سامنے سے صدیقی صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں اور انس سے کہتے ہیں کہ میرے دوست جو کہ سائبر کرائم میں ایک آفیسر تھے، وہ اب پاکستان واپس آ چکے ہیں، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے تمہاری اور انسا کی جو ویڈیو وائرل کی گئی ہے اس میں تمہارے کسی قریبی کا ہاتھ ہے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد تم لوگ میرے پاس آؤ، میں تمہیں اس سائبر کرائم والے آفیسر سے ملوانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد انسا انس سے کہتی ہے کہ ہمیں جلد از جلد صدیقی صاحب سے ملنا چاہیے۔ یوں انس بھی ایگری ہو جاتا ہے۔ انس نے اب دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ساری حقیقت انسا کو نہیں بتائے گا، لیکن انسا کا ساتھ ضرور دے گا۔ فوراً سے اٹھتے ہیں اور تیاری کر کے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ گھر سے نکلنے لگتے ہیں تو سامنے سے ان کا ٹکراؤ مرسلین سے ہوتا ہے۔ مرسلین انسا اور انس کو یوں جاتے ہوئے دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کھچڑی ضرور پک رہی ہے۔ وہ فوراً سے کمرے میں آتا ہے۔ کمرے میں شازیہ اور شائرین آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔
مرسلین شیران سے کہتا ہے کہ انسا ہرگز بھی خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ انس کو تو ہم نے جیسے کیسے ڈرا دھمکا کر خاموش کروا لیا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انسا کو روک پائے گا حقیقت جاننے سے۔ سننے کے بعد شایان کہتا ہے کہ وہ لڑکی تو مجھے اس گھر میں ذرا بھی برداشت نہیں ہے، میرا تو دل کرتا ہے کہ میں اسے جان سے ہی مار ڈالوں۔ یہ باتیں سننے کے بعد مرسلین طیش میں آ جاتا ہے اور شایان کو تھپڑ مارتے مارتے ہی اپنا ہاتھ روک لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم انسا کو نہیں جانتے، وہ لڑکی جو دوسروں کے حق کے لیے جیل جا سکتی ہے تو سوچو وہ اپنے معاملے میں کتنی سخت ہوگی، تم جانتے بھی نہیں ہو کہ وہ تمہارا کیا حشر کرے گی اگر اس کو پتہ چلا کہ اس ویڈیو کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے۔ شایان، میں تم سے کہتا ہوں یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، اگر تم نے اس لڑکی انسا یا انس کو کچھ کہنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم نہیں جانتے کہ وہ سائبر کرائم والا صدیقی انسا کے کتنے کلوز فرینڈ میں سے ہے، اور اگر وہ اس حقیقت تک پہنچ گیا تو تمہیں سزا دلوانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، ایون کہ تمہارا باپ بھی نہیں۔ شازیہ، اس کو سمجھاؤ کہ کچھ دن آرام سے بیٹھے ورنہ یہاں سے دفع ہو جائے، کہیں اور چلا جائے۔ شازیہ کہتی ہے جی ہاں، شایان ساری بات سمجھ گیا ہے، وہ اب ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ یہ سننے کے بعد شایان تو کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد شازیہ اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ آپ جس کام کے لیے گئے تھے آخر وہ ہوا؟ اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں، ابا جان نے خصوصی طور پر اپنی جائیداد کا آدھا حصہ انس کے نام کر دیا ہے، اور انس نے یہ گھر اپنی بیوی انسا کے نام لکھ دیا ہے، اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس پر شازیہ چلا اٹھتی ہے کہ میں یہ بات ہرگز برداشت نہیں کروں گی، میں اس لڑکی کو اس گھر سے باہر نکال کر ہی دم لوں گی، اب تم دیکھنا مجھے میں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ اس پر مرسلین کہتا ہے جلد بازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جلد ہی کسی وکیل سے بات کروں گا اور لیگل طریقے سے گھر واپس اپنے نام کروا لوں گا، تم جلد بازی مت کرو، بس تم یہ کرو کہ اس لڑکی کو ڈرا دھمکا کر رکھو تاکہ وہ ہمارے سامنے زیادہ زبان نہ چلا سکے اور ہم آرام سے اپنا کام کروا لیں۔ اگر وہ انس کی طرح ہم سے دب جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت فائدے کی بات ہے۔ شازیہ کہے گی کل تو اس نے میری بات مان لی تھی اور وہ خاموشی سے کچن سے چلی گئی تھی، لیکن وہ اس طرح سے دب کر رہنے والوں میں سے نہیں ہے جیسے کہ ہم نے انس کے ساتھ کیا تھا، یہ لڑکی یہ سب برداشت نہیں کرے گی۔